ان کی خوشی میں شامل ہوا، شریک ہوا اور وہ قرآن میں شب ولی کی اسلام اور اللہ جان ان کی اور اس وقت جب باشریف کے ساتھ شاید اتنا البتہ اتنی خبر انہیں ضرور ہوئی حضور کی دعوت کے بارے میں یہ جانتے آپ بریلی شریف سے آپ سمجھ اور وہاں محمد اعظم آپ سے بھی آپ اس زیارت کے حاضر ہوئے تو پھر وہ ایک آدمی ہمیشہ کی حاضری میں بدل اور چند بیٹھنے کے بعد کچھ کیا ہے دل میں اور دیکھو تو اپنا کوئی تقریر تو نہیں کرے وہ نہیں کروں گا اپنی بات یہاں سے ایسی کسی کی طرح کی بات پرانے باتیں لیکن جو پرانے لوگ اتنے عظیم عظمتوں کے مالک تھے آپ کہتے اور دل میں ایک فیصلہ کیا اور حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دس ہو گئے اور میں آپ کو طریقت کے اسباب سے سلسلہ وہ میں آپ کو بتاؤں وہ آپ نے سب کئی سب کو پڑھائے تو اس لیے وہاں سے ایک سفر آج اس وقت کے اندر پیری دکان دکانداری ہے دکھاوا اور ایک صرف یہ تماشا ہے جس طرح یہ بازار میں ایک آدمی دکان لگا کرتا ہے ایک پیری جو ہے وہ پیری اپنے جگانے آپ ہے اس میں لگا ہوا ہے بس میرے جان میں لوگ پھنسنے کوئی تعبیر کرنے کا دھندا کا رہا سمجھتا نہیں یہ غلط ہے اور جو غلط مقاصد کے لیے کر رہے ہیں میں ان کے لیے کر رہا ہوں جب کے خلاف کوئی بھی نہیں ہو سکتا وہ طور طریقہ جس طور طریقے کے ساتھ جو لوگوں کو سادہ لوگوں کو بالکل لوگوں جمع خالی کرانی مقصود ہو پیسے بٹورنا ہے پیسے جمع کرنا مقصود ہو یہ لوگ جن کے اندر سوائے کسی چیز کو کوئی عادت
دوسرا بڑا علامہ حاضر ہو گئے کہ حضور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بیعت نہ کرے، کیوں نہیں کرے؟ جس ہستی کے آپ نے آپ معاف کیا ہے، میرے استاد گرامی نے ایسے کیا نہیں، یادو کا تقاضا ہے، ہاں سب پیغام طریقت کے اسباق جو ہے وہ آپ نے پایا، اور ہمارے اقابل کا یہ طریقہ ہونا ہے، اس کو ملتان کے مدد سے ہم سے بہت بڑا آپ اور جن لوگوں کو سند حدیث کے تھے حضور سے سند کو نچالوں سے نہیں کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے ادراک تھا قریب شہر لوگ جو وہ پینے کی زبانیں چمکانے شروع کر دیں، اگر آپ نے کیوں کیا ہے، اگر ان کو یہ وراثت نہ ملی تو پھر صحابوں پر بس رہ گئے۔ اس لیے یہ ایک انتہائی دانشمندانہ امانت ان لوگوں کو دی جائے گی اس کے بعد۔ آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ دکانیں اور کوئی آدمی جو ہے وہ نماز پوری کر کے پابندی کو دیے جاؤ اور پیسے کمانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرم فرمائے، ہم ایسے ملتے ہیں جیسے کہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ سفر بہت لمبا کرتے ہیں، بہت مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ جتنا سفر کر کے کاوڑ تو ہو بھی ہے، لیکن آپ کو ہو گیا تو کاوڑ کا کچھ نہیں، آپ لوگ دل پہ پرانی یادیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، جو کام میں قرآن کریم کی دو مقامات سے جو طے بات ہوئی ہیں پوری اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہد اللہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو، وہ گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود، والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتے اس بات کا گواہ ہیں، اور اولو العلم اس بات کا گواہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور معبود قسط، وہ انصاف کو قائم کیا، ہر لمحہ ہر قریب کا ظاہر ہمیں دنیا کے اندر کچھ نظر آتا ہے، لیکن اگر ایک نظر غائب سے دیکھا جائے اور اگر صاحب بصیرت آدمی کو دیکھے تو یہ ایک ایسا بیلنس ہے، شاید آج نہ کھلے اور قیامت کے دن کھلے، سامنے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی عدل کے ساتھ اور لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی اور نہ ہو، وہی عزیز ہے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا
ودین الحق. اب آیت دے کر اور دین حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ارشاد فرماتا ہے. وہ الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. لیکن اس پر غور کریں. ہوگا الذی، وہ جو، وہ جس نے. اب ہوگا ضمیر ہے غائب، الذی سے موصول ہے اور دونوں ضمیر غائب ہے. جب تک زمین کا مرجع نہ ہو معلوم نہیں زمین کیا بتا رہے. اور الذی موصول جب تک اس کا صلہ نہ ہو پتہ نہیں موصول سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہوگا اور الذی سے تعبیر کر کے اس کا صلہ ذکر کیا. الذی کا کیا صلہ ذکر کیا؟ اور رسول رسول الہدی ودین الحق. وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق ہدایت دیا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جس طرح زمین کا بغیر مرجع کے پتہ نہیں چلتا، صلہ نہ ہو تو موصول کا پتہ نہیں. اور جس نے رب کو جانا ہے پھر وہ در رسول پر حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، اسے جاننا ہے، تو پھر وہ رسول کے دامن سے لپٹ جائے. خدا خدا جو وہاں سے ہو یہی آ کے رہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد. مفر اور مقر دو لفظ ہیں. دیکھیے یہ امام عاشقہ نے تھوڑا غور کریں گے. آپ یہ سوچیں گے اعلیٰ حضرت نے بات کیا کی، کیا بات کی. مفر کسے کہتے ہیں اور مقر کسے کہتے ہیں؟ مفر جو ہے اہل علم جانتے ہیں کہ مفر اور مقر یہ لفظ اپنی حیات میں اپنی شکل میں سیدھی شکل میں ایک ہی سیدھا، اور یہ ظرف ہے اور ظرف مکان ہے. اگر ظرف مکان کے ظرف زمانہ کا نام ہوگا تو پہلے ظرف مکان کی بات. مفر کا مطلب ہوتا ہے فردا یا فرد و فدارنا، بھاگنا، نسبنا، بھاگنا. اب بھاگنا جو ہے تو مفر اس جگہ کو کہیں گے جہاں سے کوئی بھاگ کے آئے. کوئی بات نہیں سمجھے آپ لوگ میں بات ختم کر دیتا ہوں. اگر کہتے ہیں تو یہی بول رہے ہیں. اگر آپ نے سننا ہے تو پھر مجھے بھی پتا ہو آپ جاگ رہے ہیں. زندہ باد، زندہ باد. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفر اب نہیں سمجھے تو سادہ سی بات کو دل سے سمجھانے کی کوشش کریں. اگر کامیاب ہو گیا تو الحمدللہ. اب یہاں مرغی ہوتی دیکھیے، مرغی ساڈے تک ککڑی بھی گئے مرغی دیکھی آپ نے. مرغی کے بچے بھی دیکھے نا. کبھی مرغی صحن میں گھر کے صحن میں مرغی پھر رہی ہو، دانا چھپ رہی ہو، کھا رہی ہو، بچے کے ساتھ دائیں بائیں اس کے عادت پر نبی جتنے بھی اس کے وہ جانے گدڑ آ جائے وہ کیا کہتے ہیں اسے ہمارے علاقے میں لوڈو نہیں جاتی ہے، اسے اور بھی نام اس کے رکھتے ہیں. جب وہ جب آتی ہے نا آئے تو وہ شکار کرنا چاہتی ہے بچے کو.
اب چوئی وہ آتی ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے یہ میرا شکار کرنے آئی ہے، وہ بھاگتا ہے، ایک بچہ بھی دوسرا بھی سارے بھاگے ہوئے ماں کی طرف جاتے ہیں۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے پر کھول دیتی ہے، مرغی پر کھول دیتی ہے، پر کھول کر کے کہتی ہے تمہارا مفر یہی ہے، تمہارا مفر یہی ہے، تمہارے بچنے کی جگہ یہی ہے، خدا خدا کا کچھ بھی ہو جائے تمہارے اگر بھاگنا تو پورے دھیان سے بھاگو، گالیوں کرنے والے کی جانور سے نپٹ جاؤ، ان کی کملی میں آ جاؤ، آگے تمہاری بات بنگی مکر ہوگا۔ مکر کا معنی کیا؟ کب جائے قرار ہو جائے۔ اچھا ایک لحاظ سے دونوں کا معنی ہے لیکن ایک دوسرے لحاظ سے ایک معنی ہے۔ مکر کا معنی جائے قرار، بھاگ کے آئے نا، کیسے بھاگ کے آئے تو جہاں رک جائے وہ مفر ہے اس کا، اور وہیں کا ہو نا، وہیں کا ہو تو وہ سمٹ جائے، اکٹھا ہو جائے، ایک جگہ کھڑا ہو جائے، ایک جگہ رک جائے تو وہ مقر ہے اس کا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کے لیے تو حضور مقر ہے، باقی سب کے لیے مفر ہے۔ جہاں والے تم وہاں کی آؤ، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، خدا خدا کا یہی دین حق کے ساتھ ہو جائے، ایسے ہی ہے۔ اب یہ دین حق آیا، حضور لے کے آیا کہ پہلی آیت میں تفصیل سے ذکر کرنا شروع کرنا کام ہو جائے گا، پھر ٹائم جو اور سب گھڑی ایسے کریں گے، خیر ایسی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے خود بھی احساس ہے ایسا کہ بات ختم کرنی ہے تو میں ہر دن رہتا تھا اور کتنی سی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو، اس رسول عظیم کو پوری ادیان عالم میں غالب کفا باللہ کافی ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت اطہار ہیں اور صحابہ کرام۔ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت اطہار ہیں اور صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ ہیں جو حضور کے معیت میں ہیں۔ والذین معه، اب ان سب کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو سخت ہیں مگر رحماء بینہم، آپس میں بڑے رہتے ہیں۔ اب اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، آپس میں بھی وہ رحم دل ہیں۔ اس کا یہ معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھیں ایک گھر ہے، ایک گھر میں افراد ہوتے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، اولاد ہے، بیٹے بہن بھائی، ان سب میں بھی کچھ نہ کچھ بات انبن کوئی لفظ میں ایک طبی تقاضے کے طور پر قائم نہیں رہتی۔ جب تک ماں باپ اس سائے کے نیچے وہ رہتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں مگر ماں باپ کا وجود ایک ایسا وجود ہوتا ہے، وہ ساری باتیں جو وقت سب ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اسے سالو کر لیتے ہیں، معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت تھا، ان میں کوئی ایسی کوئی بات نہ تھی کہ جو انہیں ایک دوسرے سے وہ دور کر دے، بلکہ ان کے اندر اگر کوئی شکر بندی ہو جاتی وہ آنی ہوتی اور فانی ہوتی، آئی اور گئی، ختم ہو گئی، اور پھر وہ اسی کے لیے شیر و شکر ہو جائے۔ اب اندازہ کریں یہ بہت مشکل بات ہے۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عصمت کا میں ذکر کروں تو کتنا وقت چاہیے کہ ہم تو پھر آج اس وقت سے لے کر اب تک کتنا لوگوں نے کتابیں تصنیف کر ڈالی ہیں، اب تک وہ لکھ رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان بن نورین، حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، ہستیوں کا، سیدنا حسن کا، سیدنا حسین کا، ان پانچ لوگوں کا ذکر جو ہے اب تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ذکر ختم نہیں ہو رہی کتابیں، تو اسی طرح لکھتے لکھتے لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن یہ ذکر ختم نہیں ہوگا۔ ان کی آپس کی محبت میں کیا عالم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا فرماتے فرمایا کہ اے لوگوں محمد پاک کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو اور اہل بیت اطہار کی طرف دیکھو یہ کس کی آ رہے ہیں، یہ سبق آ رہے ہیں امت کو کہ اے امت مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم نے اہل بیت اطہار کا احترام جس نسبت سے کرنا وہ نسبت پاک کون سی نسبت ہے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہا کرتا ہوں کوئی حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، کوئی مدینہ شریف میں جاتے ہیں، اللہ کرے اپنی آسانی ہو، کتنے لوگ جن تیاری میں ہوں گے، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، یہ جو موسی بلا وبا پھیل ہے، ہاں وہ سہری ہے، وہ باطنی ہے، ہاں اس کے کچھ اسباب ہیں، وہ کرم فرمائے تو سارا معاملہ ہوگا۔ جانا ہو کبھی دیکھیں آپ جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جو باب شریف کا خوف ہے کبھی بکرت دیا تھا وہ دروازہ آپ کو ہوتا جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے آخری خطبات میں ارشاد فرمایا ہر آنے والا راستہ مسجد نبی کا بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے، اور وہاں بیٹھو مسجد نبی شریف وہاں بیٹھ دو نا، وہ دروازے میں بیٹھ کر کے دیکھو حضور کی طرف رخ کرو اور دروازے پر بیٹھ جاؤ، آپ کے سامنے وہ باب مقدس حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ باب دروازہ جہاں سے حضور برآمد ہوتے مسجد میں تشریف لائے وہ بھی، اور سیدہ خاتون جنت کا حجرہ وہ بھی سامنے، آپ طرف ماضی میں کو بھی چلے جائیں، افسوس کہ ہم صرف حاضر کے بندے ہیں، وہاں دوڑ کے دوڑ ادھر دوڑ یہ کر وہ کر، لیکن ہمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، ہم مدینہ منورہ کی مقدس کو بھول جاتے ہیں، مسجد میں دوڑنا بھول جاتے ہیں، ہم سے ریاض الجنت میں جانا ہے، دوڑو بے شک ساری مسجد کے اندر دوڑ کر کے گزار دو، ریاض الجنت میں جگہ مل جائے، میں کہتا ہوں مدینہ منورہ کا کون سا حصہ ہے جو جنت میں ہے۔ ریاض الجنت کی بات کر دو، امام مالک سے پوچھو، امام مالک فرماتے ہیں ساری زندگی مکہ مکرمہ مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک حج کی، ایک حج کا، اور کہتے ہیں حج فرض ہے اس لیے میں نے ایک حج کیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مدینہ منورہ سے باہر ہوں مجھے موت آ جائے، اور زندگی بھر آپ نے مدینہ منورہ کے اندر ننگے پاؤں آپ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ مٹی نور بھری مٹی ہے مدینہ منورہ کی، اس خاک وہ کون سا ایسے بھی اور بات مجھے یاد ہے یہ حدیث آپ نے سنی، یہ حدیث آپ نے سنی کہ انہوں نے فرمایا کہ جو حصہ میرے منبر میرے گھر کے درمیان ہے یہ جنت کا حصہ ہے، ماں بین بیتی و منبری اور میرے میرے گھر اور میرے منبر۔ اب آپ دیکھیں جہاں جو لوگ وہاں گئے حج کیا ہوا کیا مسلح تو سمجھ دیکھا وہ محراب نہیں، اس لیے محراب ہمارے میں وہ محراب نہیں، اصل محراب جو ہے وہ پہلی صف ہے، پوری صف ہوتی تھی، پوری صف وہاں لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے، حضور اکیلے کھڑے ہوتے تھے، درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، اس کے لیے انہوں نے محراب کی شکل بنا دی ہے کہ یہاں تقریباً نبی پاک علیہ السلام یہاں آپ کھڑے ہوتے نماز جمع کرتے، وہ جگہ وہاں ہوتی ہے۔ اچھا وہ ممبر اس کے ساتھ کھڑا ہوا ممبر
سامنے بیتی میرا گھر. اب سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید بیت سے مراد حضور کا گھر وہ ہے جس میں اب حضور کا گھر ہے. نہیں، یہ بات بیت سے مراد حضور کی ازواج مطہرات کے گھر ہیں. حضور کی ازواج مطہرات کے گھر ہیں، حجرات ہیں. یہ جو حجرہ عائشہ صدیقہ ہے اور جہاں کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے، جہاں حضرت حفصہ کا حجرہ اور جہاں قدمین شریفین کی طرف جگہ ہے، بات سودا کا حجرہ ہے. اس طرح ان ازواج مطہرات کے لیے حجرے ہیں. سیدہ خاتون جنان کا حجرہ ہے. پھر آگے پھر وہ باب النساء جو ہے وہ دراصل ادھر حضور کے ازواج کے حجرے تھے. اور تقریباً یہ جو اصحاب صفہ، ایک تو صفہ یہ ہے نا جو آپ وہاں بنا ہوا ہے، یہ وہ نہیں ہے. وہ جو اصحاب صفہ کا جو صفہ ہے وہ وہاں نہیں، وہ وہاں ہے جہاں حضرت سیدہ خاتون جنت کا مکان ختم ہوتا ہے. پھر آگے وہاں حضور کی نماز تہجد کی ادائیگی کی جگہ بنی ہوئی ہے. اس کے برابر آگے جو ہے نا مسجد شریف کی طرف جاؤ، وہاں مسجد کی ہر صدر ہوتی تھی، وہاں وہ چھپر بن گئی اور حضور نے وہاں جگہ بنائی. وہاں وہ یہ جو جگہ تو یہ وہاں کی بعد میں خدمت گزاروں کے لیے بنائی گئی تھی. تو مسجد نزدیک ہی بنائی. اب یہ مشہور ہو گیا کہ اصل میں اس کے برابر وہ جگہ آگے مسجد نزدیک. اب کیوں روایت کے مطابق حجرے شریف ادھر دیا گیا. اب تقریباً اس طرف حجرے چلے جاتے تھے جدھر اصحاب صفہ کا ایک روایت ہوتی ہے. اب ہر بیوی پاک کا گھر حضور کا گھر، ہر بیوی پاک کا گھر حضور کا گھر ہے. جب حضور کا گھر ہے تو حضور کے ممبر اور حضور کے گھر کے درمیان جنت بتاؤ پر نبی کا کون سا حصہ بچا؟ جنت نہیں ہے. یہ تو بیت عائشہ ہے. حضور کا اپنا گھر تو عائشہ کا گھر ہو، حفصہ کا گھر ہو، حضور کا گھر ہے، سودا کا گھر ہو، سلمہ کا گھر ہو، حضرت زینب بنت جحش کا گھر ہو، کا گھر ہو، کسی بھی پاک کا گھر ہو، وہ حضور کا گھر ہے. اور وہ حجرے پہلے ہو گئے ہیں. حضور کے گھر اور منبر کے درمیان مطلب کون سی جگہ بچتی ہے؟ یہ ہتھوڑ نہیں. ملائکہ گھروں میں 70,000 فرشتے شروع، جن کے بعد 70,000 راحت کو آتے ہیں جو ایک بار سلامی پیش کرتا ہے دوبارہ جانے کا ہوگا نہیں ہوتا. اتنا ہجوم رہتا ہے، آتے ہیں جاتے ہیں. بتاؤ وہ کتنا نورانی ہے. تو پھر بات کر رہا وہاں بیٹھ سے خوف ہے، وہ پتہ جانتا ہے کہیں معاصی میں چلے جائیں اور اس پہ فون کرنے چلے جائیں کہ حضور جب وہاں سے برآمد ہوتے ہوں گے، ابو بکر وہاں موجود ہوتے ہوں گے، حضرت عمر موجود ہوتے ہوں گے، امام المنذر موجود ہوتے ہوں گے، ذوالفقار کائنات ہوں گے، ہدایت ہوں گے، کیا نام جو ان پاک نام جو ہیں وہ لیتے چلے جائیں. زبان کا در سے در ہوتی چلی جائے. لوگ ہیں 5 لوگ ہیں وہاں موجود ہیں. جب وہاں برآمد ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سب سر جھکائے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جس کی نظر اٹھتی تھی وہ ابو بکر ہو جاتا ہے. حضور ان کی طرف دیکھتے، وہ حضور کی طرف مسکراتے، پھر یہ دونوں حضور کے قریب جاتے، پھر باقی بھی قریب ہو جاتے. ایک رچھان بیان کی ہے. اس سما کیسا خوبصورت ہوگا. حضرت ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، امام حیدر موجود ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ نمائیں. حضور ممبر کا جلوہ کریں، سب پاک آ جاتے ہیں، حضور ممبر پر بٹھا لیتے ہیں. کیا عظیم منظر وہاں سوچو تو صحیح. اپنی تاریخ کو جو ہم کسی نے پڑھے کو ہم تو نہیں کرتے ہیں، ماشاء اللہ سیدھی بتاتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، خدا شریف حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا. میں نماز پڑھنے لگا تو میں کھڑا ہوا تو پھر کیفیت کے ساتھ کھڑا ہوا تو میرا خیال ہے کہ امام کی طرف دیکھا، میری نظر امام سے آگے گزر گئی. میں نے دیکھا کہ امام جب رکوع کرتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کرتا ہے، وہ اللہ اکبر فاتحہ کرتا ہے، رسول اللہ پہلی کرتے ہیں. یہ حضور اس کے آگے کھڑے امام، میرا امام مقتدی لگتا ہے، اس کے امام ضرور لگتے ہیں.
کہتا ہے کہ میں نے امام فرماتے میں نے نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ وہ اس سے پتہ نہیں کر وہ اسی وقت رکوع کرتا ہے جب حضور رکوع کرتے ہیں، سجود کرتا ہے، امام ایسے کرتے ہیں کہ میں نماز ایسے کرتے کرتے میں نے نماز پڑھی، نماز فرماتے ہیں کہ ایسی نماز میں نے زندگی بھر کبھی بھی ادا نہیں کیوں؟ جب کوئی ہوں گے نا، جب حضور کے زمانے مقدس کی طرف اس کا دھیان کیا ہوگا، اور پھر وہاں پھر وہ سما وقت پھر وہ سارا منظر ان کے سامنے پہنچ گیا، ہاں حضور کی پھر وہاں پہنچ گئے۔ ہم اس سے بھی اسے مخاطب جانتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی حال ہو جاؤ، اصل میں ماضی ہے، مستقبل ہے یا آپ حال ہیں، یہ اس جہان کی چیزیں وہاں تو حال ہی حال ہے، وہاں ماضی ہے، نشیبال ہے، حال ہی حال ہے، اب ہی جمع ہوا ہے، سارا زمان اسی ہے، یہ زمان مکان کوئی چیز نہیں، زمان کوئی چیز نہیں ہے، جو اضافات ہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں، اضافی چیزیں ہیں، تو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو جب نبی پاک علیہ السلام نے پیغام تقسیم کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی شان یہ ہے، وہ کون ہے؟ اطہار ہیں صحابہ کرام رضوان، اور صحابہ کرام اور ان اہل بیت اطہار نے ہمیں کیا دیا؟ آج تک احادیث سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے ایک ہی جو حاصل ہے اس کی برانچز بہت لگے ہیں، میں کہا کرتا ہوں ہم نے وہاں بدن میں نے کہا کہ ہمارا جو لفظی ایجنڈا ہے اس پر کوئی کیا بھی میں نے کہا گیا، اب یہ لکھا تھا ہمارے فارم میں صرف دو لفظ وہاں، وہ ہے عبادت ہم خدمت خالق، عبادت ہم خدمت خالق، یہ دو باقی سب اسی کی برانچیں اگر غور کریں تو ساری اس کی برانچیں ہوंگی، تو یہ ایک ایسی چیز ہمیں ضرور ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ رکھے، سیدنا ابو سے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری شریف ہے، اس حوالے سے یہ بات بھی کر رہا ہوں کہ لیکن مجھے خوبصورت بات کی یاد ہے اپنے سارے گرامی جب علامہ مولانا غلام فرید شہیدی رحمۃ اللہ علیہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں کئی دفعہ بیان کیا سنایا کہ وہ صفات رسول کا فرمان آپ خاص فرما رہے ہیں کہ غلام غریب ہے، آپ ہی وہاں بیٹھے تو وہ مجلس میں سو گئے، اونگ آ گئی، تو وہ صفات رسول اللہ تعالیٰ آپ سیدھے اٹھے اور آپ ان کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، ماں کرنے والی میں ہے تھی، اب وہ سویا ہوا ہے اونگ میں، غوث پاک دامن ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، وہ سویا ہوا ہے، وہ کھڑے ہیں، کچھ دیر گزری ابن ہیدی کی آنکھ کو دکھا، ان کو آ گئے، مجھے غلط کی کچھ اور بتاؤ تو کیا دیکھ رہے تھے، کی ضرورت کر رہا تھا، فرمایا تم سوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، میں جاگتے میں دیکھ تم بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی حاضر تھا، تم بھی حاضر تھے، تو ہمارے علامہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ علی بن ہیدی سوتے میں دیدار کرے گا، اس پاک جانتے نہیں کریں، ہمیں نہ سوتے میں دیدار ہو نہ جانتے کرو، اس بات کہہ کے کہتے ہیں ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم یہ چھپا تو کرتے ہو پر پہلے غوث پاک جیسی بیداری لاؤ اور علی بن ہیدی جیسی نیند علی بن ہیدی جیسی نیند لاؤ، غوث اعظم جیسی بیداری لاؤ، پھر دیکھو کہ جانتے بھی دیدار ہوگا، سوتے بھی دیدار ہوگا، سوتے بھی ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کا وہ حال سلام لگا ہوا ہے، اس زمانے صدیاں صدیاں کچھ نہیں، صدیاں جو ہیں تو یہ پیچھے کھڑے جاؤ دیکھو پھر پتہ چلتا ہے، اب دیکھیں کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہ رک جاتے ہیں، جاتے ہیں مکہ میں جاتے ہیں، وہاں حج بھی کرتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد وہاں حاضری دیتے ہیں، مدینہ منورہ بھی حاضری دینے کی کرتے ہیں، وہاں جنت المعلا کے اندر جاتے ہیں، جنت المعلا سے
سیدہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی زیارت کے لیے کچھ لوگ جاتے کچھ نہیں جاتے. میں کہا کرتا ہوں میرے دوست ضرور جایا کرو, ایسا نہیں کہ نہ جاؤ, کیونکہ خواتین تو پیشمال ہیں, حضور کے واجبات بھی مقدر ہیں, لیکن خدیجہ الکبریٰ تو کانت کا کانت, حضور فرماتے کانت کا کانت وہی تھی, وہ وہی تھی. کیوں؟ جس نے پہلی بہن کو ویلکم کیا ہے, حضور پہلی بہن لے کر کے گھر میں آئے, ویلکم کیا ہے ان کے صاحب بہن کو بھی یہ بڑا مسئلہ یہ 5 آیات حضور لے کے آئے ہیں. 5 آیات کو حضور سے لے جس نے استقبال کیا ہے وہ ہے آپ حقیقت آپ جائیں لاکھوں غم لے کے جائیں, حضرت صدیقۃ الکبریٰ کی مزار پر حاضری دیں, وہاں حاضری دے کے کہتے اماں اے ام المومنین صدیاں بیت گئیں اب میں اسی پہ ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ ابو بکر کا ایمان تھا, جیسے مولا کائنات کا ایمان ہے, ام المومنین ہے, صحابہ کا ایمان ہے, بیت کا ایمان ہے, میرا بھی یہ ایمان ہے. ماں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, غم میں پسر رہا ہوں, اب میں جانا ہوں, ذرا مجھے اپنی نظر مہربانی کے ساتھ مجھے الوداع کر دے. وہاں سے اٹھو جب چلو قدم قدم, خیال کرو ہماری اماں, ہماری جس ماں نے ہمیں جانا ہے, جب اسے چھوڑ کر کے گھر سے باہر نکلتے ہو تو وہ تمہارا راستہ دیکھتی رہتی ہے, تمہاری پیٹھ غائب دیکھتی رہتی ہے کہ میرا بچہ میرے ہم سے گزر رہا ہے. تو جس ماں پر مائیں قربان باپ قربان, اس ماں کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. بھلے اولاد باقی یہ سمجھ کے جاتا ہوگا. اسلام ایک محبت ہے, ایک پیغام ہے, اور اتنا بڑا پیغام میں کہا کرتا ہوں میرا کتاب ایک آخری بات کر رہا ہوں. دیکھیں پیغام اسلام جو بات دنیا ہے, جب سے انسان پیدا ہوا اس کے ساتھ اسلام نے اسے 3 مذہب دے دیا. مسلم کی حدیث دیگر حدیث موجود ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا, شوق کرنا بات بالکل شوق سے بنایا اور فرمایا پہلے آپ سکھاؤ. وہ فرشتے بیٹھے, ان فرشتوں کی جماعت کو جا کے سلام کہو, انہیں سلام کہو اور سلام کو اگر غور سے سمجھنا کہ وہ جواب کیا دے. آدم علیہ السلام گئے اور ملائکہ بیٹھے ہوئے, آپ نے کہا السلام علیکم, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتوں نے کیسے جواب دیا؟ آدم علیہ السلام جواب سن کر بس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا ہوا؟ مولا کریم میں نے سلام دیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, ورحمۃ اللہ کا جواب قبول نہیں. میں جاؤ آدم تمہاری اور تمہاری اولاد کی یہ گریٹنگ ہوگی, یہ تحیت ہوگی. جب تمہاری الیکس جب تم اور تمہاری اولاد جب ایک دوسرے سے دل و آمنا سامنا ہو تو تم نے سلام دینا ہو. سلام دینا بھی میرا پیغام بھی ہے کہ سلام دینا ہوگا. اب جب سلام کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم, تم پر سلام ہو کہتا ہے اے میرے بھائی, اے میرے عزیز, اے میرے بزرگ, تیری جان مال عزت تینوں محفوظ ہے, میں سلام کا پیغام دیتا ہوں. جان مال عزت تینوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ میری طرف سے نقصان نہ ہوگا. وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام, اگر آپ کی طرف سے ضمانت ہے تو میری طرف سے ضمانت ہے. اب جب اس سلام کے معنی کو جانو, اور جب آدم علیہ السلام کو پہلا سبق یہ پڑھایا گیا کہ آدم یہ سلام جو ہے تیرے اور تیرے اولاد کے لیے سارا یہی طریقہ ہے جب تم ایک دوسرے سے ملو گے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے کوئی انسان خارج ہے, تو دنیا کا کوئی انسان تھوڑے سے باز کو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, کوئی خارج ہے نہیں ہے. اب بتاؤ اتنا بڑا پیغام
سلامتی کا اسلام سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے؟ اسلام، سلام، اسلام، عالم، یہ ایک ساتھ ہے۔ دین ہمارا فطری دین ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام کا پیدا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو الحکیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه